اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہم پڑھ رہے تھے 30 پارہ اور سورہ ہے ہماری سورہ قریش، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 4 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی ہماری سورہ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ لإیلاف قریش، لام کے نیچے زیر تو ایک حرکت، حمزہ یا زیر ای، یہ یا مدہ ہے، یا سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر تو یا مدہ، لام کے اوپر کھڑی حرکت، الف مدہ کے قائم مقام۔ لإیلا، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، لإیلافی، قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قریش دو زیر شن، قریشن کو دیکھیں تو را یا زبر رئی، یا سے پہلے را کے اوپر زبر، تو یہ ہمارا یا لین بن رہا ہے، اور شین کو ہم ساکن کریں گے، یا پہلے سے ہی ساکن ہے تو اجتماع ساکنین بھی ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ لإیلاف قریش ایسے کر کے پڑھیں گے۔ ایلافہم، ایلافہم کو دیکھیں، حمزہ کھڑی زیر ای، تو یہ ہمارا یا مدہ کے قائم مقام ہوگا۔ ایلا، لام کے اوپر کھڑی قات، الف مدہ کے قائم مقام، ایلا فاضر فی، لإیلافی فاض ہا میم زیر ہم، لإیلافہم، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، دونوں کی اسٹریچ کرنے کی مقدار برابر۔ ایلا فاضر فی، ہا میم زیر ہم، لإیلافہم، را حاضر رح، لام زبر ر، لام زبر ل، رح ل، تا شین زبر تش، شین سے شی، تشی، تا کو پہلے شین کے ساتھ ملائیں گے تو ساکن کریں گے، پھر شین کے نیچے اپنی حرکت زیر کی ہے تو ای ساؤنڈ بھی، شی ای بی وہ والی ساؤنڈ آئے گی۔ رحلۃ الشی، تا الف مد زبر تا، حمزہ زیر ای، تا ای کو دیکھیں تو اس کے اوپر مد ہے، اس کے بعد اور حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود بھی ہے، تو اس مد کا نام ہے مد متصل، جو قرآن پاک کی بڑی مد کہلاتی ہے، اس کا نام مد متصل ہے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود آپ کو نظر آ گیا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے لإیلافہم رحلۃ الشتاء، 5 سے 6 حرکت تک اس کو اسٹریچ کرنا ہے۔ تشتاء، ایسے کر کے آپ اگر اپنی انگلیوں کو کھولتے جائیں گے تو انشاءاللہ 5 حرکت تو ہو جائے گا، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، جس کی سانس جتنی ہے وہ اتنا اس کو اسٹریچ کریں۔ لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی، فا زیر فی، والصیفی کو اگر دیکھیں تو صاد یا زبر صی، یا سے پہلے صاد کے اوپر کیا ہے یہ ہماری زبر ہے، تو زبر کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا یا لین بن رہا ہے، یا سے پہلے زبر آئے گی تو یا لین بنے گا، یا سے پہلے زیر آئے گی تو یا مدہ بنے گا، تو یہاں پہ ہمارا یا لین ہے، تو یہاں پہ فا کو ساکن کریں گے، یا بھی ساکن فا بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین، یعنی 2 ساکن ایک ہی کلمے میں ایک ہی جگہ آ کے مل رہے ہیں تو اجتماع ساکنین ہو رہے ہیں، اور مد عارض وقفی تو ہو رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، فا لام زبر فل، یا عین زبر یا،
اب یہاں پہ جھٹکے نہیں آئیں گے کیونکہ جھٹکے کا کوئی لفظ ہے نہیں، پکڑنا ہے بس. فلیعبدوا دال واو پیش دو واو مدہ. رب را با زبر رب با زبر بر رب با دو بار، ایک بار را کے ساتھ ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ. ہا کھڑا زبر ہا زال یا زال لام زبر زل. ہا زل ہا کے پر کھڑی حرکات الف مدہ کے قائم مقام. ہا زل زال کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. با یا زبر بئی تازے تی بیتی وہی یا لین اور تا کو ساکن کریں گے تو اجتماعی ساکنین، مد عارض وقفی، اجتماعی ساکنین دونوں ہی ہوں گے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، ایسے کر کے ہم اس کو پھر کریں گے ادا، کیونکہ قاعدہ سب کا ایک ہی ہے، یہاں پر بھی یہ، یہاں پر بھی وہ، وہاں پر بھی وہ، تینوں جگہ ہمیں مل رہا ہے یا لین اور ساتھ میں اجتماعی ساکنین اور مد عارض. الذی مد عارض وقفی، الذی زالیہ دے دی یا مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ اور یہ قرآن پاک کی چھوٹی مد، اس کا نام کیا ہے؟ مد منفصل. متصل منفصل متصل منفصل متصل منفصل، آپ یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، نام یاد ہو جائیں. اور ساتھ میں دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوگا، حمزہ اپنی اصلی شکل میں، اور یہ موٹی سی قرآن پاک میں لکھی ہوگی اور یہ باریک سی ہوگی تھوڑی سی نا، مد تو مد ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں کس طرح ہے اور یہ کس طرح ہے. تو یہاں پہ الف کی شکل والا حمزہ آئے گا اور یہاں پہ آپ کو ملے گا اصلی شکل والا حمزہ. تو الذی زالیہ دے دی یا مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ تو مد منفصل. تو کے پر جھٹکا آئے گا کیونکہ کلکلے کا کتب جد میں سے تو ہے، تو اب یہاں پہ جھٹکا آئے گا. جیسے یہاں پہ نہیں آئے گا نا فلیعبدوا، بس پکڑنا، عین کی ساؤنڈ تو نکلے گی لیکن یعبدوا کر کے نہیں، بس پکڑنا. اب اس کو آواز پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی کیونکہ کلکلا ہو رہا ہے. اطعمہم من جو کو دیکھیں میم کے ساتھ بعد میم، تو یہاں پر ہمارا میم کا قاعدہ چلا جو کہ ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا جی یہاں پہ ہمارا چلا ہے میم کے بعد میم آئے گا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ادغام شفعی ہو رہا ہے کیونکہ میم کے بعد میم متحرکہ آئے گا تو ادغام شفعی ہوگا. تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الذی اطعمہم تو میم مشدد بھی آپ کو پتہ ہے غنّے کے ساتھ ہی ہوگا نا، تو پراپر ادغام شفعی یہاں پہ ہو رہا ہے پراپر طریقے سے. میم کے بعد میم متحرکہ، وہ بھی کون سا؟ مشدد میم. تو میم مشدد میم کے اندر اپنا غنہ کا قاعدہ بھی موجود ہے، اس کی صفت ہے. اب جو کو دیکھیں تو نون ساکنہ کے بعد حروف جیم آ رہا، تو یہاں پہ ہمارا اکفا بھی ہو رہا ہے ساتھ میں. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ الذی اطعمہم، ایسے کر کے، ہم من جوع. اب اس کو ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ساتھ بنائیں گے. یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے، ادغام شفعی، اور آگے آپ کو کرنا ہے کیا؟ آپ کو کرنا ہے اکفا. ٹھیک ہے، اطعمہم من جوع ایسے کر کے. وآمنہم من خوف کو دیکھیں، وآمنہم، یہاں پہ تو ادغام شفعی ہو رہا ہے لیکن آگے نون ساکنہ کے بعد خوا ملا تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر اظہار ہوگا. وآمنہم من خوف، من خوف. ٹھیک ہے، خواہ واو زبر خو، واو سے پہلے خواہ کے اوپر زبر، تو یہ بھی ہمارا واو لین ہے اور فا کو ہم ساکن کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا اجتماعی ساکنین بھی ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگی. آج کی ہماری سورہ یہ ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی میننگ اور اس کی گرامر. اچھا جی دیکھیے سورہ قریش، اور سورہ قریش میں ہم دیکھتے ہیں اب اس کی میننگ کیا ہے. لی ایلافی قریش، مانوس کرنے کے لیے، لی ایلافی مانوس کرنے کے لیے، قریش کو، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، رحلتا سفر سے، الشتائی سردی کے، والصیف اور گرمی کے. فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے، رب کی، ھذا اس، البیت گھر کے، الذی جس نے، اطعم کھلایا انہیں، من جوع بھوک میں، وآمن اور اس نے امن دیا انہیں، من خوف سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے نا جب مکہ اور مدینہ کا سفر، یہ مدینہ کا تو نہیں، مطلب یہ لوگ جو بھی تجارت کرتے تھے، سفر کرتے تھے مکہ سے، اگر تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ اگر یہ پریشانی میں نے مکے والوں کے لیے نہیں رکھی
تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، عبادت کریں۔ دیکھیں ہر جگہ یہ بات آتی ہے، ہر جگہ، کہ اگر کوئی آپ کو مشکل ہو، پریشانی ہو، سہولت ہو، پریشانی ہو تو عبادت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر سہولت ہو نا تو اس میں بھی اللہ کی عبادت کو بڑھا دینا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں بسترے بچھا کے کہ اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب تو میرے مثال کے طور پہ بچوں کی شادیاں بھی ہوگی، اب میرا یہ کام بھی ہوگا، میرا وہ کام بھی ہوگا، مثال کے طور پہ میں نے گھر بھی لے لیا، اب میں نے حج عمرے بھی کر لیے، میں نے سارے فرائض ادا کر لیے، اب مجھے کیا ضرورت عبادت کی، اب تو اچھا ہے کہ میں سو جاؤں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کو بڑھا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیتا ہی رہے نا، کیونکہ ہم شکر تو کریں نا رب کا، جس رب نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، ظاہر سی بات ہے اس رب کا شکر بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مکہ فتح کرنے کے لیے بھی کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم عبادت کرو، تسبیح بیان کرو رب کی، فسبح یہ تھی نا ہماری کون سی تھی، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، انا اعطیناک الکوثر تھا نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بتایا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قریش والوں کو کہ تم لوگ کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ مانوس کرنے کے لیے قریش کو مانوس کرنا انہیں سفر سے، سردی کے، جب وہ سردی اور گرمی میں مکہ سے سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، ان سب کو پتا تھا یہ مکہ والے ہیں اور یہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے برابر میں رہتے ہیں، تو اللہ کے گھر کی عزت وہ لوگ ان لوگوں کے نظروں میں تھی نا، جو چور چکار تھے یا پھر کوئی اگر کفار بھی تھے تو وہ ڈرتے تھے مکہ والوں سے، مطلب یعنی کہ خوف کھاتے تھے اللہ سے، اصل میں خوف کس کا تھا، رب کا تھا۔ تو دیکھیں پھر ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا اور وہ آرام سے اپنا سفر کر کے اپنی جو بھی تجارت تھی وہ کر کے آ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی، اس کے گھر کے، جس نے کھلایا انہیں بھوک میں اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ تو دیکھیں صاف صاف ہے، اس میں کوئی بھی آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں یہاں پہ، یا پتہ نہیں شاید کا مطلب کیا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی پریشانی تکلیف آج بھی آپ کو آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ہو سکے تو اللہ کے گھر جا کر وہاں پر دعائیں کریں، اور اگر نہیں ایسا ہو سکتا تو گھر میں مصلا بچھائیں اور آرام سے رب سے دعا مانگیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم اس کی گرامر کیا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ لام جو ہے یہ لام الگ ہے، لام سے لی یہ لام الگ ہے، اور ایلاف قریش یہ الگ ہے۔ اور لی جو لام کا مطلب کیا ہے، یہ لام ہے، لام کون سا، لام تعلیل، جو کسی کام کی علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ ہے لام تعلیل، ایلاف قریش۔ ایلاف قریش کیا ہے، یہ ہمارا مضاف ہے اور مصدر ہے، یہ مضاف بھی ہے اور مصدر بھی ہے، اور قریش اس کا مضاف الیہ ہے، کیونکہ قرئی شین دو زیر شن قریشن۔ اب یہاں پہ شین دو زیر شن کیوں آیا، کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ سے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کوئی مطلب اگر یہ اسم ہے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ بن رہا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے، ایسے تو نہیں آیا ہوگا۔ اور پھر ہم نے دیکھنا ہوگا اس لفظ کو کہ یہ ایلاف کیا ہے۔ ایلاف جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ مصدر بھی ہے اور مضاف الیہ ہے اس کا، یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بن رہا ہے، کیونکہ کا کے کی کو، تو دیکھیں یہاں پہ آئے گا نا مانوس کرنے کے لیے قریش کو، تو اس کا مطلب ہے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ ہمارا مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ایلافہم مانوس کرنا، ایلافیہم، اب ایلاف الگ ہے اور ہم الگ ہے نا، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، مانوس کرنا انہیں، کیونکہ ایلاف آپ کو بتایا کہ مضاف بن رہا تھا، ادھر فی مضاف ہے تو ادھر فی مضافی ہے، اور ہم اس کا مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ رحلت الشتائی، رحلت الشتائی بھی ہمارا مرکب اضافی ہی بن رہا ہے، کیونکہ رحلت الشتائی حمزہ کے نیچے زیر، رحلت مضاف ہے اور الشتائی اس کا مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں یہاں پر بھی، سفر سے، سردی کے۔ وصیف، واو حرف عطف ہے ہمارا، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو ہے یہ ہمارا اسم ہے نا، اور یہ بھی ہمارا پیچیدہ مرکب اضافی بنے گا اگر ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور ویسے ہمارا یہ مرکب عطفی بھی بنے گا کیونکہ بیچ میں مرکب عطفی بھی آ گیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو یہ رحلت الشتائی وصیف پورا کا پورا مرکب اضافی بن رہا ہے۔ دو طریقوں سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رحلت اس کا مضاف ہے، الشتائی اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ جو ہمارا بن کے آ رہا ہے یہ ہمارا کیا کہتے ہیں، یہ بھی مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے نا، اور اس واو کو اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ بنے گا پیچیدہ مرکب اضافی۔ اس طرح بھی مرکب اضافی بنتے ہیں، اور جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ واو حرف عطف جو آ گیا ہے
پھر ہم اس کو بنائیں گے معطوف اور معطوف الیہ، تو دونوں مل کر مرکب عطفی بنیں گے، اور جو یہ مرکب عطفی ہے یہ پھر اس کے لیے بن جائے گا اس کا مضاف الیہ، تو دونوں مل کر مرکب اضافی بنائیں گے، تو یہ پھر پورا مرکب اضافی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اگر الجھ نہیں سکتے آپ لوگ تو اس کو اس طرح دیکھ لیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، فا جو ہے یہ ہمارا حرف عطف ہوگا، اور اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا، الْيَعْبُدُوا کو دیکھیں تو یہ ہمارا ہے لام امر ہے۔ اب کیا ہے؟ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں نا، فَلْيَعْبُدُوا، تو یہ فل بن کے آیا، یہ کس طرح بن کے آئی؟ یہ بن کے آتی ہیں چیزیں، اصل میں یہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں ہیں، جب ہم اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فی الحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فا کیا ہے، لام کیا ہے، اور یعبدو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فا جو ہے یہ ہمارا حرف عطف ہے، لام ہمارا لام امر ہے، اور یہ جو ہمارا یعبدو ہے یہ ہمارا فعل بن کے آ رہا ہے، اور یہ ہمارا فعل کون سا ہے؟ یہ ہمارا جمع کا فعل بن رہا ہے، فعل کون سا بنے گا؟ یعبدو، دال واپس دو واو مد ہے نا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، تو وہ کون؟ سارے لوگ، سب کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ہمارا فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا کے ساتھ شروع ہے تو فعل مضارع ہے، آپ کو بتائیے جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع جمع مذکر غائب۔ رب، رب، رب پھر با، رب، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہمارا رب بھی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور ہاذا یہ ہمارا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ البیت، البیتی، تو یہ ہمارا کیا کہتے ہیں؟ البیت بھی ہمارا اسم ہی ہے، تو یہ بھی اسم، یہ بھی اسم۔ ہاذا مرکب کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ، اور پھر یہ اس کا مرکب اشاری بنے گا، کیونکہ مضاف یہ بن رہا ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری کی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تو مشارن الیہ، ہاں میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ مشارن الیہ، ٹھیک ہے نا۔ مرکب اشاری کا مشارن الیہ ہے، تو دونوں مل کر آپس میں مرکب اشاری بنائیں گے، تو یہاں پہ ہمارا بن رہا ہے اس میں اشارہ، پھر مشارن الیہ مل کر مرکب اشاری بنائیں گے، اشارہ، مرکب اشارہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ تو یہ رب ھذا البیت، الذی، الذی ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے۔ اطعم، اطعم ہمارے پاس بن رہا ہے ایک فعل، اور یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ جو، جو کو دیکھیں تو من حرف جارہ، الجوعی اس کا مجرور، مرکب جاری بن رہے۔ وآمنہ من خوف، واو حرف عطف، آمنہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم جو ہے یہ اس کے اندر ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے۔ من خوف، من حرف جارہ، الخوفی اس کا مجرور، تو مرکب جاری بنے گا۔ تو اس طرح ہم گرامر کو پہچان سکتے ہیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ ہمیں نام کو رٹنا ہوتا ہے، کہ ایک دو بار آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آگے جا کے اللہ نے چاہا تو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ اور آپ کو نیچے یہاں پہ لائنیں ڈال کے لکھنا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔